جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور نصرت جاوید صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے شو میں انہوں نے اسپیشل وقت نکالا ہے۔ نصرت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، کیونکہ جس طرح یہ اسٹوڈیو میں پہنچے ہیں تو مجھے لگا کہ آج یہ میرے کچھ ایکسکلوسیو گیسٹ ہیں اور لیٹ ہو گئے ہیں۔ تو نصرت صاحب، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اور صحافتانہ مہارت کے ساتھ آپ نے جس طرح محترم نواز شریف کے ایگریسو بیانیے کو ڈسکرائب کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ کس طرح ان کے لیے ضروری ہے ان کا ایگریسو بیانیہ، اور اب کھڑے رہے اس بات پہ کہ نواز شریف کی سیاسی بقا ہے ان کے ایگریسو بیانیے میں۔ صرف ایک بات برائے مہربانی خدا کا واسطہ ہے، اپنے انٹرو کے وقت لوگوں کو گمراہ نہ کیا کریں۔ آپ یہ کہیں کہ نصرت جاوید آپ اپنے صحافیانہ تجربے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے تھے۔ چلو شکر ہے کہ آپ اس دعوے پہ قائم ہیں۔ الٹیمیٹلی میں آپ کے منہ سے چلا نہیں، لیکن آپ کہہ رہے تھے بہت جذبات میں، بہت ذوق اور شوق سے، میری طرف سے بھائی تمہیں ہزاروں مرتبہ بتایا ہے کہ اونٹ والی بات چڑھائی ہو یا نیچے آنا ہو، ہر دو پہ السلام علیکم ہو گئے، لیکن کم از کم آپ ایگریسو بیانے کے دعوے پہ قائم ہیں کہ آپ نے اپنی صحافتانہ جو آپ کی صحافیانہ جو آپ کی ایکسپرٹیز تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایگریسو بیانیہ ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہے ایبسولوٹلی، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ ایون ٹوڈے۔ میرا تو جی خوش کر دیا آپ نے۔ میرے خیال میں اس کے ہیلو، آر یو لسننگ ٹو می؟ ریڈ مائی لپس، I am saying it, I am standing by it even now at this point۔ آپ بتائیے۔ اقبال جرم کر کے جی، اقبال جرم کر دیا، مجھے میرے لیے آسانی فرما دی۔ میں اب فیصلہ لکھنے میں مجھے اب ذرا آسانی جلدی کیجئے۔ اسد صاحب جی بنیے ثاقب نثار، بنیے آصف سعید کھوسا بنیے، کہیے حیف ہے اس قوم پہ، اس قوم پہ حیف نہیں جنہیں تیرے ورگے جج پیدا کی تھے۔ اینی وے آگے بات کرو۔ خام کا کنٹیمپٹ لوا بیٹھو گے۔ نہیں، کھوسا صاحب گئے نا، حیف ہے اس قوم پہ۔ ان کی پرانے جو چلے جاتے ہیں یہ ان کے خلاف بڑے شارپ ہو جاتے ہیں، جیسے ہی نواز شریف صاحب۔ لیکن اچھا، آپ ایک شخص کا نام ہے لطیف صاحب، کیا نام ہے؟ جاوید لطیف صاحب، مجھے نام بھولنے کا بھی مسئلہ۔ جاوید لطیف صاحب ایک ایم این اے ہیں، رہے ایم این اے نون لیگ کے بڑے۔ ہاں، شیخ برا سے ایک پرسیپشن لوگوں کا یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے سپوکس پرسن ہے، نواز شریف میں جو بات کرنی ہوتی ہے، یہ ایک رائے بنی ہوئی ہے اور کافی حد تک درست بھی ہے۔ تو ایک تو ان کا اقبال جرم اور ان کا ایگریسو بیانیہ پہ جو ان کا سٹینڈ ہے وہ آپ نے سن لیا ناظرین۔ اب ذرا سنیے کہ جاوید لطیف کیا کہتے ہیں۔ 2017 کے کردار جو ہیں نہ کریں احتساب، ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا، ادارے نہیں کرنا چاہتے، سمجھتے ہیں لوگ کہ 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے تو پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ٹکراؤ کی، کھینچا تانی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو، مجھے ان سوالوں کا جواب دے دو۔ ویسے یہ تو مطلب اس کے بعد ایک میرے خیال میں ایک اور کلپ سن لیں، پھر میں آپ کے انقلاب اور ایگریسو بیانیے پہ آتا ہوں۔ نواز شریف والے سنائیں جی، کاشف صاحب کے شو میں کیا کہا؟ یہ پہ جانتا جی تھوڑا انقلاب جدھروں آیا سی ادھر ہی ٹر گیا میرا۔ او نواز شریف دا یار وہی ہے نا، بی ویری کلیئر۔ آئی ایم ویری کلیئر۔ جب بھی آپ بحث کرتے ہوئے نا بابو، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میرا رائٹ کان پک گیا ہے یہ سن کے کہ نواز شریف کو ضرورت ہے ایگریسو بیانیے کی، ایگریسو بیانیہ لے کے نواز شریف چلیں گے، تو یہ ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں۔ حضور نمبر 1 مصیبت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا رواج بن گیا ہے کہ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جائے تو آپ بکے ہوئے آدمی تھے، فرسودہ ہیں، بومرز ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جس طرح یہ ملک ایک 70 سال تک پہنچے ہوئے اٹک کے قیدی نے بدلا ہے، جو نئی ایک سوچ آئی ہے، وہ ہم جیسے لوگ جو بکاؤ تھے، لفافے تھے، قلم فروش تھے، ٹھیک، اس کے باوجود میرے پیارے بھائی سب کو اگر تم کچلا نہیں دے سکتے نا تو ذرا وہ تجربے کی بنیاد پر سب سے پہلی بات ایک کلیئر کر لو، پتہ نہیں میری کب تک زندگی ہے، کب تک میں اسکرین پر ہوں نہیں ہوں، ٹھیک۔ پہلی بات یاد رکھنا
کہ خدا کا واسطہ ہے مریم نواز شریف کو بھی کبھی میاں نواز شریف کی ترجمان نہ سمجھنا. تو تم تو جاوید لطیف اب یعنی مجھے حق ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کو بات کرنے کا؟ تمہیں کو حق ہے مجھے؟ یعنی صرف یہ کہ چونکہ آپ کی مونوپلی ہے وزڈم پہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، ارے بھائی میری بات بکواس ہوگی، جھوٹ ہوگی، میں بھوکلا گیا ہوں گا. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کا ترجمان نام محمد زبیر ہیں. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کو بھی نہ سمجھو، تم بات ہی نہیں سمجھ کے دے رہے میری. لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا، بیانیہ تو ان کا بدل گیا نا. برادر جاوید لطیف نے بدلوا دیا. جاوید لطیف نہیں بدلوا دیا مطلب یہ کہ اگر جاوید لطیف کا فرمانا جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ آپ کی بڑی وہ ہے ایکسیس ہے. میری کہاں ایکسیس؟ میں کہتا ہوں میں اپنی زندگی میں نواز شریف صاحب کو 10 سے زیادہ مرتبہ نہیں ملا، نمبر 1. نمبر 2، میری نواز شریف صاحب سے آخری ملاقات، بھائی میٹر آف ریکارڈ بتا رہا ہوں، 2013 کے انتخاب سے پہلے ہوئی تھی، وہ بھی اس ٹی وی کے لیے جہاں میں کام کرتا تھا، ان کا انٹرویو کرنے گیا تھا جو انتخابی مہم کے دوران کرتے ہیں. آسان اردو اس میں. کے بعد اس سے آسان اردو اور کتنی بولوں یار. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں آسان اردو میں آسان سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی. آپ نے 2 ہفتے کہا اس قوم کو سنایا آپ نے نواز شریف کا اگریسو بیانیہ، نواز شریف کا احتسابی بیانیہ، نواز شریف کا انقلابی بیانیہ. نہیں سنیں کیا نواز شریف، پہلے آپ میرے سوالوں نواز شریف ایکیوزیٹری کوئی نہیں ہوتی بات. آئیے اسی طرح یعنی وربنم چلے. کیا نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، لینڈ کر گئے؟ آنے کی بھرپور تیاری میں، راستہ بتا دیا، وایا سعودی عرب پہنچے. انہوں نے خطاب فرما دیا ہے آ کے اپنا؟ نہیں. تو انتظار کر لیتے ہیں نا، اتنی جلدی کیا ہوگی؟ ارے بابا میں یہ پوچھ رہا ہوں، میرے پیارے دوست نصرت جاوید نے جو اسٹیبلش کیا اگریسو بیانیہ، انقلابی بیانیہ، احتسابی بیانیہ، کیا آج بھی وہ ہے؟ نواز شریف اس پہ قائم ہے؟ سر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے گا جی اپنے پھیپھڑوں کا آپ وہ دائیں ایکس رے، وہ ایکس رے لینے کے بعد وہ یہ آپ کو کہے گا کہ صاحب آپ کو تو یہ پینسلین کے ڈوزز لگوانے پڑیں گے کیونکہ آپ کو طبیعت دیکھا. یہ ہوتا ہے ایکسپرٹ کا کام. میں ایک سیاسی تجزیہ کار ہوں جس نے 1975 سے سوائے جرنلزم کا کچھ نہیں کیا. میں بضد ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر، اور میں دوبارہ لفظ اگر کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر، 31 اکتوبر کو یہاں لینڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس 21 اکتوبر کو تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں جو میں نے پتہ ہے. جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے وہ تو گزرتے ہیں، تو یہ کہیں گے جو گزرے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے. یہ روز کا ایسی مجلس عذاب برپا کریں گے تمام انتخابی مہم میں. تم کہو گے یار اے نصرت جو ٹھیک ہے بڈھا تے ہو گیا، بابلا تے ہو گیا تے حالی، لیکن اینو کچلا نہیں دینا چاہیے. میں گل ٹھیک کرنا سی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. ورنہ پاکستان مسلم لیگ کے پاس یہ جا کے کیا کہہ کے ووٹ مانگیں گے؟ کچھ IMF کا معاہدہ کر کے سیاسی کریے، میں آپ کی بات کو رد تو نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرا تجزیہ ہے. آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، بٹ وہ کر نہیں رہے نا، مکر گئے، دوڑ گئے، بھاگ گئے. نہیں بھاگے نا، جاوید لطیف کا بیان بھاگنا نہیں ہے. سر میں محمد زبیر صاحب کا، میں پاکستانی ہوں، میں اس ملک کا ووٹر ہوں. بالکل ہے. میں آپ جتنا تجربہ کار صحافی تو نہیں ہوں. میں نے آج تک کبھی کوئی ووٹ نہیں ڈالا. چلے آگے. میں نے تو ڈالا ہے، بڑی ذمہ داری سے ڈالا ہے. جی بالکل، آپ اچھے آدمی ہیں. میں جو تھوڑا بہت چننا منا سا صحافی ہوں. نہیں آپ، میں چننا منا سا ہوں. آپ یار اپنے آپ کو انڈرمائن بھی نہیں کرنا، بات عقل کی کرو. عقل تو بڑی چلو دلیل دو. سر میں نے پاکستان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی تاریخ میں بے نظیر نواز شریف، جنرل مشرف اور عمران خان تک آئیے. میں نے اپنی جو آنکھوں سے سیاسی تاریخ دیکھی اور جو سیاسی تاریخ پڑھی پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف سے بڑا ڈرپوک سیاستدان میں نے نہیں دیکھا. ہر دفعہ
وہ کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے معاہدے کر کے مکا کر کے سیاست چلائی انہوں نے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. تو سیاست نام ہی ڈیل میکنگ کا ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ بے نظیر کے راستے پر چلتے ہاں سر, تو جو اس بیچاری کے ساتھ 27 دسمبر کو ان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا راستہ اپناتے تو 51 ایئر کی ایج پہ پھانسی پہ لٹک جاتے. ٹھیک, اس کے مقابلے میں جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ اقتدار کا راستہ کہاں سے جاتا ہے. انہوں نے وہ راستہ پکڑ لیا. جب وہ تحریک عدم اعتماد ہوا تو انہوں نے بھٹو 2 بننے کی کوشش کی, کو کم نہیں بنیا. ٹھیک ہے, درمیان میں دری اسنا 9 مئی ہو گیا. اس کے مقابلے میں موصوف کو آپ جو مرضی کہہ لیں, ایک شخص مڈ ایئر آرمی چیف کو ڈسمس کیا جاتا ہے, ہائی جیکنگ کا مقدمہ بنتا ہے. اور بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ کل کہہ رہے تھے نا مشاہد صاحب, اس کے پیچھے سٹوری پتہ ہے. جب یہ کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو یہ 4 جولائی کو انہوں نے گیٹ کریش کیا تھا وائٹ ہاؤس. یہ یاد ہے تمہیں؟ 4 جولائی جو ان کا یوم آزادی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے, لیکن یہ ان شرائط پہ ہوگی سیز فائر بے کارگل میں. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں گیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, میری تو جان کھڑکا دیں گے کہ تم تو بیچ آئے ہو ملک کو. مگر نہیں, I will take care of you, sir. اور وہی اس کو کل مشاہد صاحب یاد دلا رہے تھے کہ جنوری سے پہلے کہ بھائی میں نے جانے سے پہلے اس کو چھڑوانا ہے. ٹھیک ہے بات. تو اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن کہا تھا, 2013 کا انتخاب جیتنے کے بعد انہوں نے پہلا فقرہ یہ کہا تھا کہ I will form a commission on Kargil. اور میں نے تمہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ یار کارگل پر کمیشن بننا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں کوئی ذاتی انتقام کی بو نہ آتی. ہمارے کئی جوان بڑے بڑے وہ بیچارے جو ہیں لاجسٹکس نہ ہونے کی وجہ سے, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھوک سے مرے, پیاس سے مرے. ویری رائٹ. ٹھیک ہے نا. اور اس پہ بنتا تھا کہ یار ان لوگوں کو جن کو آپ نے پھینکا جھونک دیا, یہ بھی ہماری ماؤں کے بچے تھے, ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہوا؟ نہیں کیا انہوں نے. درست ہے بات, لیکن بھڑک لگائی. اسی طرح الیکشن جیتنے کی مجبوری ہے. دیکھو دیر از اے مشہور, وہ کہاں گیا پھر آپ کا داغ جو خود ہی گزرا, ابھی سنایا آپ نے شعر. کوئی نہیں یاد رکھ. او بھائی آپ کی اس سے بڑی ونڈیکیشن کیا ہوگی کہ آپ 3 مرتبہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے, اور اگر 4تھی مرتبہ بھی داغ لگ گیا ماشاءاللہ کیا بات کرتے ہو. داغ لانا چاہتے ہو, لیٹ بی ویری کلیئر. کس نے پرنسپل پالیٹکس کیا اس ملک کے اندر؟ ایک نام بتاؤ کہ جی وہ فلاں صاحب جو تھے نا, وہ بالکل اس طرح کا راستہ جو ہے نا سر مزہ تے انجام ہے, ریزسٹ کرتے ہیں, اخیر تے پرنسپل ٹھیک ہے نہ ہو پالیٹکس, بٹ کچھ تو آداب ہونے چاہیے نا. مطلب بیٹھ کے کہا میں احتساب کروں گا جنرل باجوہ کا, میں احتساب کروں گا جنرل فیض کا, اور 3 دن نہیں تم سے یہ سنبھالی گئی اپنی بیانیہ. بھائی یہ کیا, یہ آپ دوڑ گئے اپنے بیانیے سے. آپ بھی نصرت جاوید صاحب, آپ اس بات کو, جاوید لطیف کو میں کیسے مان لوں کہ وہ نواز شریف کی طرف سے بول رہے ہیں؟ آپ ابھی بھی مانتے ہیں کہ نواز شریف اس بات پہ قائم ہے کہ وہ احتسابی اور انقلابی بیانیہ پہ پاکستان آئیں گے؟ میں نے نہ احتساب کا لفظ استعمال کیا تھا, نہ میں نے انقلاب کا لفظ استعمال کیا تھا. میں نے ایگزیکٹ ورڈ استعمال کیا تھا. میرے منہ میں اپنی پسند کے الفاظ نہ ٹھونسا کرو. میں نے کہا کہ اگر انہیں الیکشن لڑنا ہے, انتخابی مہم, ابھی تو وہ خود لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے, ہی ہیز ٹو لیڈ الیکشن کیمپین. ٹھیک ہے نا. تو ان کو میں بار بار جو لفظ یوز کر رہا تھا وہ تھا اگریسو 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 اگریسو. میں اردو ترجمہ کر رہے ہیں. جارحانہ نہیں, جارحانہ میں آپ نے جارحانہ مستعار لیا, آپ نے جارحانہ مستعار لیا جب آپ نے سنا کہ نواز شریف, جنرل باجوہ, جنرل فیض اور سابق چیف جسٹس کے احتساب کی بات کر رہے ہیں. آپ نے مستعار لیا. نہیں, مستعار لینا اور ہوتا ہے کسی سے چرانا. جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ احتساب اور یہ جزیات ہیں. آپ نے بولا اگریسو بیانیہ, میں نے کہا نا. کیوں بولا پھر؟ میں یہ کہتا ہوں وہ جارحانہ پوزیشن لیں گے. کس بنیاد پہ آپ نے کہا کہ انہوں نے لی؟ میں نے یہ کہا کہ اگر انہیں انتخابی مہم کی قیادت کرنی ہے, اپنے کچھ بندوں کو معقول تعداد میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بھجوانا ہے تو وہ اگریسو سٹینڈ لیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ قیدی نمبر 804 تو بھی انقلابی سیاست نواں آیا سونیا.
साढ़े कोलों पुछ की होता है, मैंने ये कहा था, और आने दो। अगर ये एहतसाबी वक्त से पहले आप बहस कर रहे एहतसाबी हैं। और इनकलाबी बयानियां नहीं है तो कौन से ख्वाब बेचेंगे? चूरन है, सौदा है, ख्वाब ले लो, ख्वाब। वो कीड़ा ख्वाब भी तो कुछ सुना। 1000 साल जंग लड़ेंगे, चलो मिसाल के तौर पर। आपको पता नहीं इमरान खान ने नवाज शरीफ को उस नहज पे पहुंचा दिया है किसने? जहां नवाज शरीफ के पास कोई एक सौदा नहीं है बेचने को। ये तो आप कह रहे हैं ना आप बता दें कोई। भाई, मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूं ना, मैं जावेद लतीफ नहीं। यू आर एनालिस्ट एज वेल, यू आर जर्नलिस्ट एज वेल यार। भाई मैं क्यों स्पिन स्टोरी करूं उसके बिहाफ पे? वो मुझे पैसे देते हैं, माशाल्लाह उनके बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। हाँ, मेरी खिदमात लें और मैं ये अपने आप को गैर जानिबदार रहने वाला ड्रामा रोक कर मैं उनसे पैसे वसूल करूं और मैं उन्हें बताऊंगा कि दिस इज हाउ टू स्पिन द स्टोरी। लेकिन मैं तुम्हें अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं कि मेरी राय के बगैर, वैसे भी हम 2 टके के रिपोर्टरों की राय कोई नहीं सुनता। एक्सक्यूज मी, हम 4 टके हैं, 2 आप और 2 मैं। चलो 4 हो गए। ये जो इख्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं ना, इनकी फूफा पे ना जाया करो। वैसे कहेंगे सर वो आपको मशवरा तो देना, बताएं फंस से गया। अगर एहतसाब का बयानिया और यार एहतसाब का नहीं होगा, ये होगा हम आज यहाँ पहुंचे, कौम को सोचना चाहिए फलाना 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 फलाना, और ये हुआ और ये हुआ और ये। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ हुई ज्यादतियां, क्या कौम उनको नहीं याद रखेगी कि क्यों लाए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ? बाशऊर हो चुका है ना ये वोटर। आप तो बात करते हैं बहुत ज्यादा 70 के वोटर की। इतना बाशऊर हो चुका है वो तो आपको बिल्कुल, मैं आपकी बात से, मुझे एक बात बताएं, आखिरी बार कितने अफराद आपको फर्ज करें कि रीगल चौक पर एहतजाज करते नजर आए जो हमारा कायद का है? नहीं, वो तो आजकल सख्ती है ना सर। अच्छा, तो ये कैसा इनकलाब है जो भाई मेरे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को बाजार में टिकटकी बांध कर कोड़े मारे जाते थे? हुआ या नहीं हुआ है या नहीं? हुआ, लेकिन उसके बाद वो नहीं आते थे ना, वो नहीं होता था एहतजाज। नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ? बिलाखिर 83 की एक मूवमेंट चली भाई, जिसमें सैकड़ों कारकुन जो हैं वो मारे गए, सैकड़ों। लेकिन चूंकि इत्तेफाक से वो सिंध के दही कस्बात और इलाकों तक वो तहरीक महदूद रही, तो हमारे तक आप नजर तहरीक नहीं आई। इंसाफ की स्ट्रगल को उससे तो कंपेयर ही नहीं कर रहे। आप क्या मतलब, आप क्या कह रहे हो? समझा नहीं आपकी बात। तहरीक इंसाफ के साथ आज जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ इतना हुआ था, तहरीक इंसाफ उसी मुकाबले में रेजिस्ट कर रही है ना सर, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया। मेरा नहीं ख्याल, तहरीक इंसाफ की एक बात जो आपको तस्लीम करनी चाहिए, मुतासिब नहीं होना चाहिए, अपना जहन बंद रखें। तहरीक इंसाफ की जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनसे 1 मिनट बाद, आप तुम घड़ी देख रहे हो, जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी उससे उनके नाकदीन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये जब रियासत अपना जबर दिखाने पे आएगी तो इस हद तक रजिस्ट कर पाएंगे। उस पे उन्होंने अपने नाकदीन को गलत साबित किया है। उनकी खवातीन, उनके लोग जब कहा जाता था ना कि यार ये मम्मी डैडी टाइप के लोग हैं, ये वो, अच्छा, उनके बारे में भी कहा जाता था। वो यार नहीं, तहरीक इंसाफ की हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहा जाता था। मैं ये कहता हूं कि जब से उनकी हुकूमत गई है, साबिक वजीर आजम के हामियों का जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनको लोग तंजिया अंदाज में कहते थे मम्मी डैडी, उन्होंने रियासती जबर को जिस तरह फेस किया है वो उनके नाकदीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, समझ गया। बड़े लेट समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में मुख्तदर हल्के भी बहुत लेट समझे जी, मैं लेट समझा। यू आर टेकिंग अ गुड पॉइंट। आप भी मुख्तदर हल्कों की तरीके की जुबान बात कर रहे नहीं, थे। मैं तो फलाना कह हो जा यार, छठ बना। यार देखो, हमें बैठ के तजिया करना है यार। एक ब्रेक, आगे बढ़ो। एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ नुसरत साहब, हम पब्लिक न्यूज़ के इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ जो हैं आमिर सईद अब्बासी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक्सपर्टीज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, माशाल्लाह, और ही इज द यंगेस्ट ब्यूरो चीफ। तो आमिर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम हर रोज़ देखते हैं एक ट्रेंड बनाया होता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। सर नहीं, ये पहले 1 मिनट आमिर, ये अभी मेरा ख्याल है कि ही जम्प द गन। आई एम सॉरी सर। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस वक्त
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کتنے کیسز ہیں؟ کتنے مقدمات ہیں ان کی تفصیل پہلے جلدی سے اگر ہمیں بتا دیں تو اس کے بعد پھر ان کا جو سوال ہے وہ زیادہ دونوں سوال آ گئے، دونوں کا جواب دے دیں آپ، ٹھیک ہے؟ جی نصرت صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ فرسٹ فورم ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ تمام تر جو مقدمات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف وہ یا تو اسلام آباد کے تھانوں میں ہیں یا ایف آئی اے میں ہیں یا الیکشن کمیشن میں ہیں یا نیب میں ہیں، ان تمام کے لیے جو پہلا آئینی فورم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے بہت ویجیلنٹ اور بہت ایکٹیولی انہوں نے تمام کیسز کو پرسو کیا۔ تقریباً 6 ماہ تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اریسٹ ہونے دیا، اور مختلف طریقوں سے ہر جس بھی کیس میں ان کے خلاف مقدمہ بنایا جاتا تھا تو وہ اس میں ریمیڈیز جو کورٹس میں تھی وہ حاصل کرتے تھے، وہاں پر پٹیشنز فائل کرتے تھے اور عدالتیں انہیں ریلیف بھی دیتی تھی۔ لیکن ایک وہ مقدمہ تھا توشہ خانہ، جس میں کسی حد تک پھنس گئے چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی قانونی ٹیم اس وقت جب انہوں نے جب ٹرائل کورٹ کے خلاف اپیلز فائل کی تو ان اپیلز کا فیصلہ نہیں ہوا، اور پھر اس میں ایک مختلف تفصیل ہے۔ اب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو مین کیسز ہیں وہ 8 مقدمات ہیں مختلف نوعیت کے، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، مختلف عدالتوں میں ان کیسز کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا اس میں جو توشہ خانہ کیس میں جس میں انہیں سزا ہوئی، اس میں سزا کے خلاف جو مین اپیل جس کو اپیل اگینسٹ کنوکشن کہا جاتا ہے وہ مین کیس ہے ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ان کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ درست تھی یا نہیں تھی، آلدو اس میں ان کی بیل ہو چکی ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ جیل میں سہولیات اور جیل میں شفٹنگ سے متعلق تھا۔ تیسرا جو تھا وہ جو مین اپیل، جب یہ مقدمہ توشہ خانہ کا شروع ہوا الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال، اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس ہے جس میں اب وہ بطور ملزم گرفتار ہیں، وہ مقدمہ بھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ان کی ضمانت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے کہ وہ ضمانت پر رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ہر مقدمے میں یہ انہوں نے استدعا کر رکھی ہے اپنی ایک پٹیشن میں کہ ہر مقدمے میں ان کو گرفتاری سے روکا جائے اور ایک بلینکٹ کور دیا جائے کہ ان کو کسی بھی مقدمے میں 5 اگست جب سے وہ گرفتار ہوئے اس کے بعد جو عدم پیروی پر ہونے والی جو مقدمات خارج ہوئے ان تمام میں بھی گرفتاریوں سے روکا جائے۔ اچھا عامر، ایک منٹ، سوری، میں ایک چونکہ آپ اب ریگولر عدالت کو کور کرتے ہو، میں نے آخری کورٹ پروسیڈنگز جو کور کی تھی وہ تھی جب وہ جنیجو صاحب کی حکومت کا وہ ہوا تھا کہ جی بحال کر دیا یا نہیں، اس کے بعد سے میں نے کورٹ پروسیڈنگز کی رپورٹنگ چھوڑ دی۔ لگ بھگ 30 سال ہو گئے، ہاں تقریباً، بلکہ 30 سے زیادہ ہو گئے۔ بہرحال میری دانش میں جتنا میری شد بدھ رہی ہے بطور رپورٹر عدالتی معاملات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جتنے مقدمات چلائے جا رہے ہیں ان میں سب سے سنگین مقدمہ جو ہے وہ سائفر کا ہے، جس کو ظاہر خفیہ بھی رکھا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ آپ کیا میری یہ سوچ درست ہے کہ یہ واقعی سنگین ترین مقدمہ ہے جو ان کے سیاسی مستقبل کے فیصلہ کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نصرت صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے تو بہت حساس مقدمہ ہے، لیکن بہرحال اس میں ان کا جو رول ہے ابھی تک وہ ایک ملزم کا ہے، کیونکہ مقدمے کا فیصلہ ہونے میں، ان کی کنوکشن ہونے میں اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے، اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس مقدمے کا ٹرائل، جس طرح بہت سپیڈی ٹرائل کیا گیا توشہ خانہ کیس کا، اسی طرح سائفر کیس کا بھی روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کر کے جلد سے جلد اس مقدمے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن بہرحال ان کی ضمانت کا مقدمہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ٹرائل کورٹ نے ان کی ضمانت مسترد کر دی اور یہ کہا کہ بہت حساس معاملہ ہے، اور اس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات پہ بھی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کہا ہے انہوں نے کہ فی الحال ہم ان کیمرہ نہیں کر رہے، اور اگر پروسیکیوشن چاہے اور ایف آئی اے چاہے تو اس مقدمے کے لیے درخواست دے کر ان کیمرہ کروائی جا سکتی ہے، اور اگر یہ ان کیمرہ ہو جاتی ہے تو اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور اگر یہ سپیڈی ٹرائل ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکلاء کی پہلی درخواست تو یہ ہے کہ نمبر 1 خفیہ نہ ہو، یہ اس کو پبلک کیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل سر، بالکل۔ یہ تو تحریک انصاف کے وکلا کہہ رہے ہیں، وہی نا تحریک جبکہ دوسری جانب عامر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے یہ نے کہا کہ اگر ان کیمرہ ہو
تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، انہوں نے یہ کہا کہ فی الحال ہم اس کو ان کیمرہ نہیں کر رہے، اور اگر ایف آئی اے اور پروسیکیوشن کو یہ لگتا ہے کہ اس مقدمے میں حساس ہے، بہت معلومات آنی ہے، تو لہٰذا اگر وہ نئی درخواست دے کر ایف آئی اے اس کو ان کیمرہ کروا سکتی ہے۔ یہ ایف آئی اے کے پاس آپشن ہے، ضمانت کی درخواست ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے حوالے سے ضمانت کی درخواست، اگر ایف آئی اے چاہے تو وہ ان کیمرہ اس کی بات کنسیڈر کرے گا کورٹ۔ جی یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور اسی لیے عباسی نے کہا کہ حالات جو ہیں، اچھا اب ذرا آگے بڑھیے، میرے خیال میں اب ذرا ہم یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اتنے سارے کیسز ہیں، وکلا کا تو اعتماد ہونا چاہیے اس عدالت پر، جو کہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر کیس کو، ہر درخواست کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ جی عدنان صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو قانونی ٹیم تھی وہ بہت لیگلی کیس کو لے کر چل رہی تھی، خواجہ حارث اس میں وکیل تھے چیئرمین تحریک انصاف کے، اور بہت ہی پروفیشنل کمپیٹنٹ لائر ہیں، اور وہ ہمیشہ بک کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن انہی اعتراضات کی وجہ سے وہ قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اور جو ان کے لیگل کمیونٹی، جو ان کے وکلا ہیں، ان کے سپورٹرز، وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں توشہ خانہ کیس میں سزا دلوائی، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جب انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس مقدمے کا پہلے دائرہ اختیار طے ہونا چاہیے، اس معاملے کو روک دینا چاہیے ٹرائل کورٹ کو، جو ہمایوں دلاور صاحب نے سزا سنائی چیئرمین تحریک انصاف کو، اس کو پہلے روک کے اس کا دائرہ اختیار طے کرنا چاہیے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ سٹے آرڈر نہیں دیا، اور نیچے پورا ٹرائل چلتا رہا، اور جس دن سارا ٹرائل مکمل ہو گیا اسی روز، جمعے کے روز، جمعے کی نماز کے بعد بالکل چھٹی کے وقت آرڈر پاس کیا کہ ہفتے کے روز جو ٹرائل عباسی صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، بیکاز نصرت صاحب نے بات کی، جیسے کورٹ رپورٹرز کورٹ کو کور کرتے ہیں، میں نے بھی صحافتی کریئر پاناما سے شروع کیا، تو مجھے کورٹ کی پروسیڈنگز کا اور وکلا کے دلائل کا کچھ پتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات بڑی تیزی سے کر گئے ہیں کہ وہ ٹرائل کورٹ کی بجائے وہ جاتے رہے اعلیٰ عدلیہ کی جانب، ذرا یہ بھی تو بتائیے نا کہ آڈینس کو کہ جو بیہیویئر ٹرائل کورٹ کے ساتھ رہا، جس میں سزا بھی ہو گئی چیئرمین تحریک انصاف کو، اور ان کے وکلا کا بیہیویئر، اس میں دوسرے ساتھ اکثر تذکرہ بھی کرتے ہیں ان کے وکلا کا، تو وہ جو بیہیویئر کورٹ میں رہا ان کا، ٹرائل کورٹ میں، کیا وہ درست بیہیویئر تھا؟ ٹرائل کورٹ کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا وکلا کی جانب سے اور خود چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیے عدنان صاحب، عام طور پہ جو وکلا ہوتے ہیں وہ کسی بھی مقدمے کو لنگر آن کرنا، اس کو لٹکانا، اس میں ہر قسم کی درخواست بازی کرنا، اس میں کسی بھی طریقے سے اپنے جو موکل ہے اس کے قانونی حقوق کا تحفظ کرنا، یہ تو ہر وکیل کا حق ہوتا ہے، اور ایسا ہی کیا انہوں نے کہ اس کو لٹکانے کی پوری کوشش کی، لیکن جو جج ہمایوں دلاور ہیں انہوں نے بھی منٹوں میں ساری درخواستوں کا فیصلہ کیا اور فوری طور کے اوپر سارے ان کے اعتراضات کو مسترد کر دیا، اور پھر آخر میں انہوں نے سزا بھی سنا دی۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ عدالت میں جو بیہیویئر تھا وہ بہرحال بعض اوقات سخت بھی ہو جاتا تھا، اس کی کچھ ویڈیوز بھی آئیں، لیکن عام طور پہ اس طرح کے کیسز میں جب جورسڈکشن کا معاملہ طے کرنے کا، دائرہ اختیار کے معاملے کے لیے جب متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جائے تو نیچے دیسی گل ہے عباسی صاحب، وکیلاں دے جڑے دلائل نے اور وکیلاں دا جو رویہ وہ دسدا ہے کہ فیصلہ کی ہوئے گا، ایگزیکٹلی، مطلب سیم وہی کام اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے یا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عدنان صاحب، یہ ٹیکنیکس تو ہوتی ہیں عام طور پہ کہ وکلا کمرہ عدالت میں مائی لارڈ کرتے ہیں اور باہر آ کر کہتے ہیں کہ عدالت نے بڑی زیادتی کر دی، عدالت نے یہ نہیں دیکھا، عدالت نے قانون میں یہ غلط کر دیا، تو یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کورٹس کو تھوڑا سا انڈر پریشر بھی لانے کے لیے، لیکن کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ اوپر چیف جسٹس بندیال صاحب تھے اور وہاں سے بہت زیادہ ریلیف ملتا تھا، تو وہ ایک بڑی سپورٹ تھی پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو کہ اگر ہمارے پاس یہاں سے کوئی آرڈر ہمارے حق میں یا کوئی ریلیف نہیں ملتا تو عادل میرے پیارے بھائی، آپ نے وہ کہتے ہیں نا مقتے میں سوری کہ مقتے میں سخن گسترانہ بات، تو ایک بندیال زمانے میں حالات تھے اور ایک اچھا عامر ہمارے ساتھ رہیے، آپ سے ایک سوال ہے، عامر صاحب ساتھ رہیے گا، میں نصرت صاحب کے اس کامنٹ پہ چاہوں گا کہ آپ رسپانس کریں۔ آپ نے آج سے پہلے بھی کئی دفعہ سائفر پہ آپ بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، بہت، اس کی وجہ کیا ہے نصرت صاحب؟ سر یہ انتہائی سنگین ایشو ہے، اس وجہ سے ہے کہ دیکھو اسی بنیاد کے اوپر ایک امریکہ کے سابق صدر بھی انڈر ٹرائل ہے نا۔ سائفر تو نہیں ہے، ارے سائفر دیکھو، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، خفیہ دستاویز،
खुफिया दस्तावेज जो गुम हो गई, अब साइफर ना रहा, गुम हो गई। वो वजीर आजम उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था ना सर, उन्हीं की है, क्योंकि जो कॉपी उनके पास थी ये कहा जा रहा है, जो इंटरसेप्ट तक गई, जो इंटरसेप्ट तक गई और एक अमेरिकी अखबार में छपी, जिसने पूरा बयानिया बनाया और इतने जाहिल थे कि उन्होंने वो कर दिया कमेंट। अब मैं फिर आप कहेंगे कि जी मैं बात करता हूँ, मतलब कि आप आमिर ये बता सकते हैं क्या किसी भी स्टेज पर कैदी नंबर 804 की तरफ से ये अपने वकला को ये बात कही गई कि अगर अदालत ये जो मेरे खिलाफ साइफर मुकदमा चलाया जा रहा है इसकी ओपन यानी खुलेआम कार्रवाई को रजामंद न हो तो हम इसका बाइकआउट भी कर सकते हैं कि जी ठीक है, एक तरफा फैसला कर दें। ऐसी कोई इत्तला, कोई इंदिया आया है आपको एज कोर्ट रिपोर्टर? सर नहीं, ऐसी कोई गुफ्तगू उनके वकला की तरफ से नहीं की गई, लेकिन उनकी तरफ से यही एतराज़ उठाया जा रहा है कि हम मीडिया में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस मामले को उठाएंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और इसमें यही कहा गया कि हम इसका अभी तक बाइकआउट के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल वो इसको चैलेंज कर रहे हैं और शायद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको इन कैमरा करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेरे पास 1 मिनट है, इसको जरा कंक्लूड कर दें। कल आपने एक जिक्र किया था कि पहले खुशी ना मनाएं, ये जो अडयाला मुंतकिल हुआ है उसके पीछे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसीलिए मैं इनको कनेक्ट करें ना, साइफर केस और अडयाला आना, भाई और जो साहब कह रहे हैं रोजाना अडयाला लाने का मकसद ये एक था, इसलिए जो कैदी है ना वो बोले तो हैं पर इतने भी नहीं, वो रेजिस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं राजी यहाँ थे, मैं यार इधर एडजस्ट हो गया हूँ। अब इसमें भी एक डिसओरिएंटेशन है ना। देखो आप जब अटक में जेल के दिन जेल में जब आप जाते हो ना, बुरे तरीके अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में वो एडजस्ट होना सीखता है। तो अटक जाना वो पहले 2-3 दिन यकीनन वो डिसओरिएंटेड महसूस कर रहे, फिर वो एडजस्ट हो गए। अब ये कि इतने मानूस सयाद से हो गए थे तो उनको कहा गया कि अडियाला चले जाओ, लेकिन उसके पीछे कहानी ये है कि ये जो हमें बता रहे थे आमिर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक पे चलाना है, कि दोनों को अडियाला में रोजाना की बुनियाद पे ना, और इस पे ना वकील आके बाहर बता सकता है कि मैंने ये दलील दी दोनों तरफ का, और बस मामला ऑफिशियल। अच्छा, और जो सजा भी सुनाई गई अगर जो मुझे लग रहा है कि हो जाएगी, मुझे खदशा है। आपके खदशात कई दफा दुरुस्त साबित हुए हैं। मेरी बदकिस्मती है मुझे कि मैं वही कहता हूँ। तो उस सूरत में भी हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ये सजा है। इसलिए मैं उसको बहुत संगीन लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। साइफर मामला जो है वो संगीन तरीन है, और उसमें यह है कि अमेरिकी सेनेट, अमेरिकी कांग्रेसमैन या अमेरिका का यहाँ सफीर अगर आके एहतजाज करे तो वो कहेंगे जी आपने भी तो ट्रंप के साथ यही किया। बिल्कुल, एक उनके पास जवाब है। एक ब्रेक ले लें, इस इशू को बहुत संजीदगी, एक ब्रेक ले लें जल्दी।